ارغون کے کاگے، سنو کاغا، بغداد شریف سے آگے نجف اور کوفے سے پہلو بچاتا ہوا ایک شہر ہے موصل۔ اس کے پاس ہی صحرا میں ایک بے نام سی جگہ ہے۔ اس جگہ کو ہم ارغون کہتے ہیں۔ یہاں ویرانے میں ایک سیاہ رنگت کا ٹیلہ سا ابھرا ہوا ہے، بالکل جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ ٹیلہ نہ تو مٹی کی مانند بھر بھرا ہے اور نہ ہی پتھر کی طرح سخت اور کھردرا، بلکہ یہ اونٹ ہاتھی کے تھلتھلے سے گوشت کی طرح ہے۔ اور مزید حیرانی کی بات کہ اس میں موٹے موٹے مسام اور ان میں بالوں کی طرح گھاس سی اگی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہلا کاغا تھا جس نے اللہ کے حکم سے بابا آدم کے بیٹے قابیل کو مردہ دفن کرنا سکھایا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ اب تک زندہ ہے، صحرا میں گڑا ہوا ہے۔ چاند کے ماتھے پہ جھومر پڑنے کی رات نہ جانے کہاں کہاں سے بڑے بڑے کاگے یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اس روز ارد گرد کی بستیوں والے سر شام ہی اپنے گھروں میں پڑ جاتے ہیں، اشد ضرورت بھی کوئی باہر نہیں نکلتا۔ یہاں پہ مشہور ہے کہ یہ پرندوں کے روپ میں جنات ہوتے ہیں۔ اگلی صبح دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ ٹیلے کے گرد دور دور تک لاکھوں پرندوں کے پاؤں کے نشان ہوتے ہیں۔ میں داندو تلے زبان تو بیٹھ چاچی کی بات سن رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ میں بغداد جانے کی ضد کیوں کر بیٹھا۔ چاچی سنا رہی تھی اور میں ہو بہو اسی نقشے میں پہنچا ہوا تھا، بلکہ وہ ٹیلہ، وہ سنسان سا صحرا، لاکھوں کاگے، شب بھر کی آہو بکا، اور پھر صبح صادق سے پہلے سب پرندوں کا اپنے اپنے ٹھکانوں، منزلوں کی جانب کوچ کر جانا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میں خود بھی ان پرندوں میں شامل ہوتا ہوں۔ چاچی میری جانب غور سے دیکھ رہی تھی، بڑے پراسرار انداز میں بولی، کاکا کہاں ہو؟ میں جیسے اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا بولا، چاچی وہاں سے ہم سب پرندے اڑان بھر کر نجف شریف آتے ہیں، حاضری دے کر پو پھٹنے سے پہلے پہلے کوفہ کے قبرستان میں پہنچ جاتے ہیں، جہاں طلال فاطمی گورکن ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد چاچی نے ایک بڑی سی ہوں کی۔ میں سر کے ایک بڑے سے جھٹکے کے ساتھ اپنے آپ میں واپس آیا۔ چاچی ہر چیز میری نظروں کے سامنے ہے۔ ہاں کاغا، یہ پوری کائنات انسان کی آنکھ کی پتلی کے کالے تل میں ہوتی ہے، بس آنکھ کے پیچھے بصارت کی ساری بات ہے۔ چاچی یہ جو کچھ میں نے ابھی دیکھا ہے یہ پہلے مجھے کیوں نہیں دکھائی دیا؟ میں اچانک پوچھ بیٹھا۔ اس لیے کہ تم نے آج سے پہلے یہ کچھ کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بغداد شریف جانے کی کبھی ضد نہیں کی تھی، تم ذہنی اور باطنی طور پہ کبھی اس سرزمین کے اتنا قریب نہیں ہوئے، اور آج تمہاری باطنی بصارت تمہاری آنکھ کی کالی پتلی سے لگا کھا گئی ہے۔ چاچی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں نے جھنجھلا کر کہا۔ اسکاٹ لینڈ کا پراسرار جزیرہ اور یہودی بڑھیا۔ میں اسکاٹ لینڈ میں گلاسگو کے ایک نواحی ننھے منھے جزیرے ٹیرسن آئی باتھ میں، جو ایک پرائیویٹ پراپرٹی تھا، اپنے ایک اسکاچ واقف کار جیکب کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے پڑا ہوا تھا۔ میرا یہ جاننے والا ایڈنبرا میں مشرقی علوم اور روحیت کا طالب علم تھا۔ بنیادی طور پہ وہ یہودی النسل، طبعی طور پہ مسیحیت پسند، مگر فکری طور پہ اسلام کے بے حد قریب تھا۔ آسمانی صحائف اور خاص طور پر قرآن حکیم کا پڑھنے والا، نماز روزے سے بھی واقفیت اور دلچسپی تھی۔ وضاقتہ، داڑھی اور حلیہ لباس بھی بالکل مولویوں جیسا تھا۔ میرے علاوہ سبھی اسے نو مسلم سمجھتے تھے۔ ہم دونوں پاگلوں کا اس آدھ ہتھیلی بھر جزیرے میں آنے کا مقصد محض 6-7 روز دنیا کے ہنگاموں سے دور فطرت کی گود میں بیٹھ کر تنہائی اور سکون میں کچھ غور و فکر اور آرام کرنا تھا۔ اس جزیرے کی مالک ایک بوڑھی اسکاچ یہودن تھی، جو چند ملازموں، کچھ گھوڑوں، گدھوں، 6 عدد گایوں اور بچڑوں کے ساتھ وہاں اکیلی رہتی تھی۔ میرے نیم یہودی دوست سے تعلقات کی بنا پر اس کاروباری ذہن رکھنے والی بڑھیا نے مبلغ 20 پونڈ ایڈوانس کے عوض قیام و طعام، ماں مچھلی شکار کرنے کا سامان، ایک چھوٹی سی چپوؤں والی کشتی اور سواری کے لیے 2 ٹٹو فراہم کرنے والی میزبان بننا قبول کیا تھا۔ بڑھیا نے مویشی خانے سے ذرا پرے لکڑی اور پتھروں سے بنی ہوئی ایک بوسیدہ سی کاٹیج نما کوٹھڑی ہمارے لیے مختص کر دی، جس میں پرانی مگر مضبوط سی لکڑی کے بنے ہوئے 2 فراخ سے تخت دراز پڑے ہوئے تھے، جو شاید ہماری استراحت کے لیے تھے۔
کوٹھڑی کی چاروں دیواروں میں کھڑکیاں تھیں، شمال میں دور گلاسکو سٹی کی بلند و بالا عمارتوں کی جانب کھلتی تھی، مغرب میں بندرگاہ اور جیٹی نظر پڑتی تھی، ایک جانب کھلا سمندر، بادبانی کشتیاں، چھوٹے جہاز، ماہی گیر، اور چوتھی طرف دیگر جزیرے اور تحت نظر نیلا آسمان۔ تخت دراز پر رکسیک پھینکتے ہوئے میں نے جیکب سے کہا، یار یہ بڑھیا تو گانٹھ کی بڑی پکی دکھائی دیتی ہے۔ معاملات طے کرتے ہوئے اس نے تمہارا ذرا بھی تو لحاظ نہیں رکھا، ایک ایک ڈھیلا گن کر ایڈوانس دھر لیا ہے۔ وہ کھلی کھڑکی سے باہر سمندر دیکھتے ہوئے بڑے پرسکون لہجے میں کہنے لگا، ہاں، معاملات اور اصولوں میں جو لوگ سخت گیر ہوتے ہیں وہی بھرپور کھرے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ وہ سمندر سے نظریں ہٹائے بغیر مجھ سے کہہ رہا تھا، دیکھو، سمندر کو غور سے دیکھو، سوچو، اس پہ تدبر کرو، یہ اپنے اندر ضابطوں، اصولوں، سمبندھنوں اور تذبذب و توازن کی معاملت کے کیسے کیسے اضطراب چھپائے پڑا ہے۔ ہر جاندار جاذب و جامد کو اس کے پاس پہنچتا ہے، یہ اسے اپنے باطن میں اتار لیتا ہے، اور جو کوئی بانجھ، برانگیختہ اور بے ثمر و بار پڑے اسے کنارے پہ لا پھینکتا ہے، خامت میں خلا رکھنے والوں کو اٹھائے رکھتا ہے اور بھیتر بندھے ہوئوں کو باندھ لیتا ہے۔ تم نے کبھی آبی کونجوں کو سطح سمندر سے ذرا اوپر دیوانہ وار اڑتے، پھڑ پھڑاتے اور چیختے کٹاتے دیکھا سنا ہے؟ کبھی ان کی صدائیں غور سے سنی؟ وہ خپتی اپنے خبت میں بہہ نکلا تھا۔ میں نے اسے بیچ میں ٹوک دیا، دوست، میں نے غلطی سے بڑھیا کی بات کی تھی، تم سمندر کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ جیکب نے میری اس بات کو اپنی ازلی حماقت آمیز بے نیازی کی بھینٹ چڑھاتے ہوئے اپنے اسی ٹیمپو اور موڈ میں جواب دیا، دونوں ایک ہی چیز ہیں، آنٹی آبیرے ڈیوڈ سمندر میں رہتی ہے اور سمندر آنٹی آبیرے میں رہتا ہے۔ اس کی یہ بات بھی میرے سر پر سے یوں گزر گئی جیسے شام کے سمے کوئی ابابیل آپ کے سر سے زمپ کر کے گزر جاتی ہے اور آپ صرف اس کے ساؤنڈ بیریئر کو ہی محسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ میں آنکھیں کشادہ کیے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ آنٹی آبیرے اور سمندر، سمندر اور آنٹی آبیرے، میں اپنے ذہن میں سمندر اور آبیرے کی جمع تفریق میں الجھ سا گیا۔ جیکب تمباکو کی ڈبیا نکال کر سگریٹ رول کرنے لگا۔ میڈم آبیرے سے پہلے اس کی پوش پوپی نسل کی ٹھگنی سی کتیا اندر داخل ہوئی تھی۔ سر پہ قدامت پرست یہودنوں کے انداز میں سکارف باندھے اور ٹخنوں تک ابا نما ڈھیلا ڈھالا کرتا پہنے، چہرے پہ ریڈی میڈ مسکراہٹ سجائے، میڈم ہمارے لیے جڑی سڑی کلونسی ہوئی تام چینی کی پرانی سی کیتلی میں گرم گرم بلیک کافی لائی تھی۔ جنٹل مین، ناچیز آبیرے ڈیوڈ کی جانب سے جزیرے ٹیریسن آئی بات پہ آپ کی آمد کی خوشی میں یہ حقیر سی ضیافت قبول فرمائیں۔ تام چینی کے پرانے مگوں میں کافیوں ڈیلتے ہوئے اس نے انکشاف کیا کہ یہ نادر الوجود مگ اس کے آن جہانی پیارے شوہر ڈیوڈ برودو کی نشانی ہے جو دوسری جنگ عظیم میں کام آ گیا تھا۔ کافی کے مگ ہمارے سامنے تخت دراز پہ رکھتے ہوئے اس نے درخواست کی کہ کافی پینے سے پہلے اپنے رب کے حضور شکر گزاری کی دعا مانگ لینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے بھی سر جھکا کر ہاتھ اٹھا لیے۔ کافی دیر وہ زیر لب کچھ بڑبڑاتی رہی۔ میں تنگ آ کر کنکھیوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اس کے سرخ و سفید جھریوں سے جل تھل گالوں پہ دو موٹے شفاف آنسو جھلملا رہے تھے۔ اپنی آستین سے چہرہ صاف پوچھتے ہوئے اس نے ہمیں کافی سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی اور پھر کٹیا کی بے سر و سامانی پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس پرسکون جگہ پہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ صبح کا ناشتہ علی صبح پہلی عبادت کے فوراً بعد تیار ہوتا ہے، جو کا دلیا، خشک انگور، دودھ اور گھر کی بنی ہوئی ڈبل روٹی۔ ناشتے میں چائے یا کافی کا میرے ہاں رواج نہیں، دلیے کی جگہ تازہ پنیر یا دہی لیا جا سکتا ہے۔ ناشتے کی میز پہ بیٹھنے سے پہلے غسل اور ناشتے کی عبادت دعا ضروری ہے۔ تمباکو نوشی کی اجازت صرف اس مغربی حصے میں ہے جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں۔ ناشتے سے ٹھیک 15 منٹ پہلے میرے مابت سے گھنٹہ بجنے کی آواز بلند ہوگی، پھر میری پیاری کتیا مسلسل 2 منٹ تک اپنی خوبصورت آواز میں بھونکے گی۔ 15 منٹ کے اندر اندر اگر ناشتے پہ نہ پہنچا جا سکے تو اس صبح ناشتے سے محروم رہ جانے کا امکان ہے۔ دوپہر 1 بجے کے قریب وہی گھنٹہ بجے گا۔ زہرانے میں تلی ہوئی مچھلی، آلو کے قتلے، ابلی ہوئی گوبھی، مٹر، پھلیاں، حسب ضرورت جو کے انچھنے آٹے کی ڈبل روٹی،
مشروم کا سوپ اور کوئی ایک میٹھی ڈش۔ رات 6:30 بجے عشائیے میں ابلی ہوئی سبزیاں، بیف کٹلس اور قیمے کے سموسے کافی کے ساتھ۔ دن کو مشرقی اور شمالی حصے کی جانب آنے کی پابندی ہے، صرف مغربی جنوبی حصہ آپ کے لیے مخصوص ہے۔ مچھلی کا شکار، گھڑ سواری اور کشتی رانی سورج کے غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پیشتر تک کر سکتے ہیں۔ اور ایک خاص تاکید جو میں اپنے معزز مہمانوں کو کرنا چاہوں گی کہ شمالی حصے کی جانب رجوع کرنے کی سختی سے ممانعت ہے، دن ہو یا رات، اس جانب جانے والے کی ذمہ داری مجھ پہ عائد نہ ہوگی۔ ملازموں سے بات چیت کرنا منع ہے، ٹیلی فون کی سہولت ادائیگی پہ میسر ہے، مقررہ قیام سے پہلے جزیرہ چھوڑنا اگر ضرورت ٹھہرے تو طے اور ادا شدہ رقم واپس نہیں ہو سکتی۔ کسی ضرورت کے تحت گلاسگو شہر جایا جا سکتا ہے، آمد و رفت کے لیے کرائے پہ کشتی اور کشتی بان مل سکتا ہے۔ یہ کہہ کر میڈم نے کافی کے برتن سمیٹنے شروع کیے تو میری جان میں جان آئی۔ ایسا طویل لیکچر، کچھ بھی تو یاد نہیں رہا تھا کہ اس نے کیا کہا، ماں سوائے اس کے کہ شمالی حصے کی جانب جانے کی سخت پابندی ہے۔ وہ اور پیچھے پیچھے اس کی ٹھگنی کتیا پوپی باہر نکلی تو ہم دونوں نے اپنے اتھل پتھل سے سانس درست کیے۔ دوست جیکب، یہ تو مانتے ہو کہ قدرت کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ بہتر ہوا کہ اس کا خاوند کہیں جوانی میں ہی فارغ ہو گیا، اگر کسی طور زندہ بھی رہ جاتا تو اس وقت تک پاگل ہو گیا ہوتا۔ ایسی سخت گیر، اصول پرست اور آمرانہ ذہنیت کی حامل بڑھیا کم از کم میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ جیکب نے اپنا بجھایا ہوا چرل مرل سا سگریٹ سلگاتے ہوئے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے کہنا چاہ رہا ہو کہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ دھوئیں کا ایک اچھا خاصا بادل اگلتے ہوئے گویا ہوا، مائی ڈیئر پاکستانی، یہودیوں کی تاریخ، فطرت، قدامت پسندی اور اصول پرستی سے اگر تمہیں ہلکی سی بھی شد بدھ ہوتی تو شاید تم یہ بےہودہ اور جاہلانہ قسم کی بات نہ کرتے۔ مادام آبیرے ڈیوڈ نہ صرف کٹر یہودی ہے بلکہ وہ پکی کھری سکاٹش بھی ہے۔ اصلی یہودی اور کھرا سکاچ قدامت اور اصول پرست ہوگا۔ کسی کو دل و جان سے چاہنا، بے لوث پیار اور کسی پہ بھی اعتماد کرنا اس کی فطرت میں شامل نہیں۔ پیسے کو خرچ کرنے سے کہیں زیادہ وہ اسے بچانے اور محفوظ رکھ کر انڈے بچے نکالنے پہ ایمان رکھتا ہے۔ سمندر میں ندی نالوں اور دریاؤں کی طرح وسائل زر کے سارے ندی نالے دریائے جنیوا اور وال سٹریٹ کے بڑے بڑے یہودیوں کی زمین دوز سٹرانگ رومز میں اتر جاتے ہیں، جہاں نکاسی کے تمام ممکنہ راستے مسدود ہوتے ہیں۔ وہ نیا سگریٹ رول کرتے ہوئے بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے کہا تھا نا، مادم آبیرے ڈیوڈ اور سمندر ایک ہی روایت کے دو مختلف نام ہیں۔ جو ہی جیکب پتلا سا رول کیا ہوا سگریٹ سلگانے کے لیے ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوا، میں نے بات چھین لی۔ جیکب، تم مادام کو کب سے جانتے ہو؟ میں نے ایسے ہی اس کی کچ کچ چلتی ہوئی زبان کی کینچی کو روکنے کے لیے سوال داغ دیا تھا۔ ہینڈ رول کیے ہوئے سگریٹ کی جملہ خرابیوں میں نمایاں خرابی یہ ہے کہ 2-3 کش کھینچنے سے اس کا سہ ست ختم ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوش پھر مجبوراً ماحول میں پھیلائے ہوئے دھوئیں کو ہی سونگ سونگ کر اپنی تشفی کرتا رہتا ہے۔ جیکب بھی اسی قسم کی صورتحال سے دوچار تھا۔ ناچار اسے مجھ سے پوچھنا پڑا کہ میں نے اس سے کیا پوچھا تھا۔ میں نے پھر اپنا سوال دہرایا تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑے پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، میں جانتا تھا کہ تم مادام کے بارے میں ضرور مجھ سے پوچھو گے، لیکن میں تمہیں مادام کے بارے میں صرف اس شرط پہ بتاؤں گا کہ تم مادام کے بارے میں مزید کوئی سوال کرنے سے مکمل اجتناب کرو گے، اور 5-7 روز جو ہم یہاں پرسکون ماحول میں غور و فکر کی غایت سے گزارنے آئے ہیں، ان میں اپنی کرید مرید کو کی عادت بد سے بدمزگی پیدا نہیں کرو گے۔ وہ پھر نیا سگریٹ رول کرنے لگا تھا۔ بولو، میں نے اس کی لمبی تمہید باندھنے والی عادت سے عاجز ہوتے ہوئے مختصراً کہا تو وہ آنکھوں میں شرارت بھرتے ہوئے بولا، نمبر 1، مادام ٹی سائڈ جیوش سرکل کی ممبر ہے اور اتفاق سے میں بھی ہوں۔ مزید اتفاق یہ کہ میں اور مادام 3-4 بار اکٹھے تل ابیب بھی جا چکے ہیں۔ مادام نے وہاں علوم قدیمہ، سحر بابلی اور تاریخ اسرائیلیہ پہ تحصیل علم کیا۔ انہی موضوعات پہ مادام نے 4-5 بڑی سیر حاصل بحث و تمہیس پہ مبنی کتابیں بھی لکھی جو بدقسمتی سے تمام کی تمام بین کر دی گئی۔ میں نے اس کی بات معذرت سے قطع کرتے ہوئے پوچھا،
بیان کرنے کی وجہ وہ تعصب بھرے لہجے میں بتانے لگا۔ مذکورہ کتابیں فلسفہ یہودیت، تسخیر و توسیع، تشخص قوم، سحر بابلی اور سامری پہ تھیں۔ مادام ہائیڈلبرگ میں روحانیت کی استاد تھیں۔ کتابوں کی اشاعت سے بڑا شور و غوغا بپا ہوا۔ ان موضوعات نے متنازع سی صورت پیدا کر دی تھی۔ مادام کو اسکاٹ لینڈ واپس بھاگنا پڑا۔ یہ 1.5 فرلانگ بائی 2.5 فرلانگ جزیرہ میڈم نے 59 سالہ لیز پر حاصل کیا ہوا ہے۔ مادام اپنی پسند کے سیاحوں کو ہالیڈے کیمپنگ کے لیے سہولتیں فراہم کرتی ہے۔ دوسری اہم بات، مادام حت الوسع اپنے پسندیدہ علمی موضوعات پہ کسی اجنبی، غیر دخیل یا کم علمی سطح والے کسی فرد سے بات چیت کرنا یا بحث کرنا پسند نہیں کرتی۔ خاص طور پہ وہ کسی بنیاد پرست مسلمان کے قریب بھی بیٹھنے سے نفری ہیں۔ یہ کہہ کر وہ ایک شریر سے مسکراہٹ کے ساتھ مجھے دیکھنے لگا۔ میری چونچ کھلنے سے پہلے وہ میرے اگلے سوال کو بھانپتے ہوئے بول پڑا، آنٹی آبیرے ڈیوڈ کو پورا یقین ہے کہ تم بھی کوئی ایشین نژاد یہودی ہو، کیونکہ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں کسی مسلمان، خاص طور پہ پاکستانی کو اس کے دسترخوان پہ اس کی ناک تلے لا کر بٹھاؤں گا۔ لہٰذا تم میڈم کو احساس دلائے بغیر اپنی نمازیں اور تلاوتیں جاری رکھ سکتے ہو، لیکن اپنی ذمہ داری پہ۔ اب میں بولا، جیکب، اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ مادام مسلمانوں، خاص طور پہ پاکستانیوں سے اس قدر بیزار ہے تو میں خود ہی ادھر نہ آتا۔ مجھے یہاں لانے کی ذمہ داری بہرحال تمہارے ہی سر پڑتی ہے۔ وہ مجھے آنکھ ٹکاتے ہوئے کہنے لگا، خان، میں تمہیں جان بوجھ کر یہاں لایا ہوں۔ اس جزیرے میں تمہاری دلچسپی کا کچھ سامان موجود ہے۔ مجھے علم ہے کہ علم حاصل کرنے اور کھوجنے جاننے کے بارے میں تمہارا حریصانہ رویہ یہودیوں سے کچھ کم نہیں، اور اگر سچ پوچھو تو تمہیں یہاں لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تم خوش ہو کر مجھے بھی پاکستان لے جا کر جھیل سیف الملوک کی پراسراریت کے مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کا موقع فراہم کراؤ۔ میں اس کی اس بےہودہ سے منطق سن کر بھنا سا گیا۔ قدرے برگشتگی سے بولا، جیکب، اس چپا سے بے سرو سمر ٹاپو نما جزیرے میں جز چند ٹٹوؤں، گدھوں، گایوں، بچھڑوں، چند ایک ملازموں، ایک سڑیل سی بڑھیا کے کیا رکھا ہے؟ اور پھر تم نے اس کا ٹانڈا جھیل سیف الملوک سے جا کر کیسے ملا دیا؟ وہ جنوں، پریوں، دساسول، پیغمبروں کے فرستاداؤں اور حاملان افلاکی کا جہان فسوں، مسکن و طلسم آباد، تحلیل نفسی اور سریت کا ابد الآباد سے درس گاہ، بگلوں اور سیگلز کی غلاظت، گایوں، بچڑوں، ٹٹوؤں کا گوبر اور تمہاری سڑی میڈم کا لمبا سا تھوبڑا یقیناً وہاں نہیں۔ وہ خوشک المزاج اور مزاح، پیٹ اور منہ کھول کر خوب ہنسا، اور جب میں نے اس کے پیلے دانتوں کی نمائش سے خوب بیزار ہو کر منہ دوسری جانب پھیر لیا تو وہ بولا، واہ خان واہ، تم نے خوب منظر اور تقابل کشی کی، لیکن دوست، پھر بھی تم یہاں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی جاؤ گے، یہ میری گارنٹی ہے۔ باتوں باتوں میں وقت گزارنے کا احساس تک نہ ہوا۔ اپنے سلیپنگ بیگ نکال کر ہم نے تخت درازوں پہ بچھا دیے، رکسیک سے جاگنگ سوٹ، جوتے، تولیے، صابن وغیرہ نکال کر مناسب جگہوں پہ رکھ دیے۔ ہلکے سے سفر اور مسلسل مغز ماری سے ہم دونوں ہی تھوڑی دیر کے لیے کمر سیدھی کرنا چاہ رہے تھے۔ اپنے تخت درازوں پہ کیا خوب دراز ہوئے کہ آنکھ اس وقت کھلی جب کھانے کا گھگو بج رہا تھا۔ یہ گھگو کی آواز بھی عجیب تھی، جیسے کوئی سمندری گونج انتہائی کرب کے عالم میں وقفے سے کرلا رہی ہو۔ ایسی دردناک اور اکلاپے کی مہجوری میں تھر تھر کانپتی ہوئی آواز سن کر میں تو اندر سے ہل سا گیا اور آنکھوں میں وحشت اور دہشت سی در آئی۔ جیکب بھی بیدار ہو چکا تھا، گھگو کی کرلاہٹ سے بے نیاز سا سگریٹ رول کرنے میں جٹا ہوا تھا، اور مجھے متوحش سا دیکھ کر جان چکا تھا کہ میں کس اذیت میں مبتلا ہوں۔ سگریٹ کی پنی کو زبان سے گلا کرنے کے بعد بولا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سورہ اسرافیل نہیں، دوپہر کے کھانے میں پہ پہنچنے کا بلاوا ہے، اور 15 منٹ کے اندر اندر ہمیں کھانے کی میز تک پہنچنا ہے۔ یہ سن کر میں پوچھ بیٹھا، مسٹر جیکب، یہ حشر توس قسم کا گھگو بجا کر میڈم کا مقصد کھانے کی اشتہا کو بڑھانا ہے، یا یہ سنانا ہے کہ یہ کھانا تمہاری زندگی کا آخری رزق ہے؟